الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون حینون لینون کالجمل الآنف ان قید ان قاد وان انیخ علی صخرة استناخ او کما قال علیہ السلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جس طرح بنفس نفیس آپ لوگوں کو دعوت دیتے، آپ کے صحابہ دعوت دیتے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطوط کے ذریعے سے بادشاہ اور سلاطین اور امراء ان لوگوں کو خط کے ذریعے سے دعوت دیتے۔ مختلف قسم کے بادشاہوں کے دربار میں آپ نے خطوط پہنچائے، اس کا پہلے بھی ذکر آیا تھا۔ ایک موقع ایسا ہوا سن 8 کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف ایک خط روانہ کیا حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے۔ ملک شام کا اس وقت روم کی طرف سے جس کو بادشاہ بنایا گیا تھا، اس کا نام تھا شرحبیل غسانی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے اندر دعوت، اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت کا اقرار، ان چیزوں کا تذکرہ اس خط کے اندر تھا۔ یہ صحابی جب خط لے کر پہنچے ہیں تو شرحبیل نے ان صحابی کو قتل کر دیا، جبکہ آج بھی اور پہلے زمانے میں بھی کسی بھی ملک کے قاصد کو قتل کر دینا جرم مانا جاتا ہے، کسی بھی ملک، آج بھی یہی معاملہ ہے۔ تو حضور نے خط بھیجا تھا اور اس نے قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کے لیے ایک جماعت مقرر کی جس کے اندر 3000 صحابہ ہیں، اور اس کو جانا ہے موتا، ملک شام کے اندر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے امیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر تمہارے امیر جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تمہارے امیر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر منتخب کر لیں، آپسی مشورے سے۔ ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن رہا تھا، تو اس نے کہا یہ تینوں تو شہید ہوں گے، کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ تینوں تو شہید ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھنڈا سفید کلر کا آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور جماعت کو جانے سے پہلے، اس کی روانگی سے پہلے اس کو ہدایت کی آپ نے فرمایا کہ زید تم اس جگہ جانا جہاں حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، تم اس جگہ جانا، وہاں پہنچنا، اور وہاں جا کر لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا، سب سے پہلے اللہ کی طرف بلانا۔ جب تم دعوت دو، اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول نہیں کریں بلکہ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں
تو اس بات کا دھیان رکھنا کہ بوڑھوں سے، بچوں سے اور عورتوں سے جنگ نہیں کرنی ہے، یہ آپ نے ہدایت کی کہ جو مقابل میں آئے کہ جوان ہیں تو ان سے کرنی ہے، بوڑھے، بچے اور عورتیں ان سے جنگ نہیں کرنی ہے۔ یہ جماعت جب روانہ ہونے لگی تو ان میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت جعفر یہ حضور کے چاچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ زید بن حارثہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لیپالک بچے، لیپالک اولاد ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچپن میں اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ کسی نے ان کو لا کر مکہ میں بیچ دیا تھا تو ان کے گھر والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ مکہ کے اندر ہیں، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے ان کے چاچا، ان کے والد، کہ ہمارا بچہ ہمیں دے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو لے جاؤ۔ تو یہ زید بن حارثہ جو تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کو منتخب کیا تھا اپنے چاچا اور اپنے والد کے مقابلے میں، اور تیسرا عبداللہ ابن رواحہ تھے۔ ہر ایک عزیز تھا، قریبی تھا آپ علیہ السلام کا۔ جب لشکر روانہ ہونے لگا، اللہ کے راستے میں جماعت جانے لگی، تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ عبداللہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ کی قسم دنیا کے چھوٹنے کا خوف نہیں ہے مجھے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ جہنم کے اوپر پل صراط کو بچھایا جائے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ تو مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ جب میں گزروں گا تو نہ جانے میں پار کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جماعت روانہ ہو رہی ہے، کسی نے آواز لگا کر کہا کہ اللہ تم غازیوں کو اور دین کی مدد کرنے والوں کو اللہ صحیح سالم اپنے گھر واپس لوٹا دے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پیارے بات کو سن، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے اندر ہم شہید کر دیے جائیں اور اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ ایک زخم آ کر لگے مجھے، تلوار کا ایک زخم مجھے پہنچے اور جس کی وجہ سے میں شہید ہو جاؤں، اور میری قبر راہ خدا کے اندر بنے اور لوگ میری قبر پہ سے گزرے کہیں کیا ہی غازی تھا اور کیا ہی کامیاب ہونے والا تھا یہ۔ ہم واپسی نہیں چاہتے اللہ کے راستے سے، ہم تو اللہ کے راستے میں جان کے نذرانے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جماعت روانہ ہوئی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس کے امیر ہیں۔ جب شام کے بادشاہ کو معلوم ہوا تو 1,00,000 کی فوج لے کر 3,000 کے مقابلے میں 1,00,000 کی فوج لے کر مقابلے کے لیے آیا، کیونکہ یہ روم کے بادشاہ کی طرف سے یہاں کا امیر تھا شرحبیل غسانی، تو اس لیے روم کا بادشاہ ہرقل وہ خود 1,00,000 کی فوج لے کر آیا، 2,00,000 کی فوج سامنے 3,000۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو اس کی خبر کر دیں اور جماعت آ جا ہماری مدد کے لیے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کبھی بھی ہم نے دشمنان اسلام سے مقابلہ اپنی طاقت، اپنے اسلحے اور اپنے مال کی بنیاد پر یا اپنے کثرت کی بنیاد پر نہیں کیا۔ جب بھی ہم نے مقابلہ کیا ہے اللہ کے دشمنوں سے، وہ اللہ کی ذات پر امید رکھ کر کیا ہے، اپنی طاقتوں پر امید رکھ کر نہیں کیا ہے۔ ساتھیوں سے کیا سوچتے ہو؟ 2 باتیں ہیں تمہارے سامنے، یا تو تم فاتح واپس لوٹو گے یا تم شہید لوٹو گے، اور دونوں تمہارا مقصود ہے، تو اس سے پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن رواحہ سچ کہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہیے۔ اور مقابلہ شروع ہوا، 2,00,000 سے مقابلہ ہے۔ روم اس وقت کی بڑی زبردست طاقت، 2 طاقت دنیاوی اعتبار سے اس وقت کہلائی جاتی تھی، ایک روم، ایک ایران، فارس،
کسرا جسے کہا جاتا تھا، دوتا۔ لوگ قریش مکہ کے لوگ پریشان تھے کہ ان کو کیا ہو گیا مسلمانوں، کس سے جا کے ٹکرا رہے ہیں؟ ہکے بکے تھے، سوچ میں تھے۔ مقابلہ ہوا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مقابلہ کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور مقابلہ کرتے رہے اور اپنے نفس سے کہتے رہے کیا ہی قربت ہے جنت کی، اور کیا ہی میٹھا پانی ہے جنت کا، اور کیا ہی عمدہ مٹی ہے جنت کی۔ اپنے نفس کو اشعار کے ذریعے سے ابھارتے رہے۔ دشمن نے آ کر حملہ کیا، ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرا ہاتھ میں جھنڈا لیا، حملہ کیا، دوسرا ہاتھ شہید کٹ گیا۔ تو اس طرح جھنڈے کو پکڑ لیا، پیچھے سے حملہ کیا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں نے عبداللہ ابن رواحہ کو آواز لگائی، 3 دن کا فاقہ تھا، کوئی چیز کھائی نہیں تھی، تو چاچا زاد بھائی نے ایک گوشت کا چھوٹا ٹکڑا دیا، یوں کہا کئی دنوں کا فاقے کے، تھوڑی طاقت آ جائے گی اس سے۔ تو اس کو کھا رہے تھے، آواز لگائی، عبداللہ ابن رواحہ کا چھوڑ دیا، یوں کہا تیرے ساتھی تو شہید ہو گئے، تو یہاں دنیا کے اندر مگن ہے، ایک ٹکڑا گوشت کا، اور اپنے نفس سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں مگن ہے تو۔ اور پھر وہاں سے جو چلے ہیں اور جو مقابلہ کیا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے، 2 لاکھ سے مقابلہ ہو رہا ہے، تو اپنے نفس کو ابھار رہے ہیں راہ خدا کے لیے، اپنے نفس کو ابھار رہے ہیں شہادت کے لیے، اپنے نفس کو ابھار رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے۔ کہہ رہے ہیں نفس ایک عرصہ ہو گیا تو یہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے، آج تیرا دل چاہے یا نہیں چاہے تجھے تو اللہ کے راستے میں قربانی دینا ہی پڑے گی، چاہے تو اطاعت سے دے چاہے بغیر اطاعت کے دے، تجھے یہ کرنا ہی پڑے گا۔ اپنے نفس سے کہہ رہے ہیں کہ نفس تو سوچ تو صحیح کہ تو کیا ہے، ایک نطفہ ہے، ایک ناپاک قطرہ ہے، اور وہ تو اللہ کے راستے میں قربانی دے رہا ہے، تیرا وجود کیا ہے؟ مال کا خیال آتا ہے تو مال اللہ کے راستے میں ہے، غلاموں کا خیال آتا ہے تو وہ آزاد ہیں، ایک عرصے سے چین اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے تو دیکھ تیرا مقصود تیرے سامنے ہے، جو تو چاہتا تھا کہ راہ خدا میں شہادت، آج پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ مقابلہ کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے اتفاق اور اپنے رائے سے مسلمانوں کا امیر بنایا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو۔ یہ سن 7 اور سن 8 کے درمیان میں ایمان لے کر آ گئے تھے، اس میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے ذریعے سے مسجد نبوی میں آپ ممبر پر بیٹھے ہیں اور دیوار پر سارا نقشہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، ملک شام سے لے کر مدینہ تک سارے حجابات ہٹا دیے گئے ہیں، معجزہ ہے اللہ کے نبی کا۔ آپ نے فرمایا کہ زید نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا اور وہ لڑتے رہے اور شہید ہو گئے، جعفر نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیا، لڑتے رہے، ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے، فرشتے ان کو جنت میں لے کر چل گئے، اور ان کے 2 پر لگ گئے اور جنت میں اڑ رہے ہیں، اور آپ خاموش ہو گئے یہ بات کہہ کر۔ فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا لیا، اور آپ یہ بات کہہ کر خاموش ہیں۔ انصار سوچنے لگے کوئی عبداللہ ابن رواحہ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، کیوں خاموش ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہوگا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا پھر مسلمانوں کے ایک شخص نے جھنڈا لیا، خالد نے، سیف من سیوف اللہ، جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس دن اللہ کے نبی نے ان کو یہ لقب دیا تھا، سیف من سیوف اللہ، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فتح دے دی، فتح دے دی۔ بخاری کی روایت میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں جب یہ معاملہ آیا، 9 تلواریں لڑتے لڑتے توڑ دی، ایک تلوار بچی تھی یمنی، ایسا مقابلہ۔ اور دشمنان اسلام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟
لشکر کی ترتیب بدل دی. لشکر کی ترتیب، جو پیچھے والے تو ان کو آگے لیا، دائیں والوں کو بائیں لیا، بائیں والوں کو آگے لیا. صبح جب مقابلہ ہوا تو سامنے والے سوچنے لگے شاید ان کے پاس اور مدد آ گئی، بھاگ گئے میدان چھوڑ کے. فرمایا اللہ نے فتح دے دی. سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. کہتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں بارہا اپنی جان کو پیش کیا، لیکن اللہ کے راستے میں ان کی موت نہیں آئی شہادت، بلکہ ان کا انتقال گھر پر ہوا. علماء کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا انتقال بارہا اپنے نفس کو پیش کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اور پھر ان کا گھر میں انتقال ہوا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو کون ہے دنیا میں جو اللہ کی تلوار کو توڑ سکتا ہے، موڑ سکتا ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ اس لیے شہادت اس لیے گھر کے اندر موت آئی، کیونکہ لقب دیا تھا. اگر وہ بھی اس طرح ہو جاتے دشمنوں کے ہاتھ سے تو کہتے کہ لوگ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی. 9 تلواریں توڑ دی، ایک یمنی تلوار، 10 تلواریں، ایک یمنی تلوار آپ کے ہاتھ میں. اللہ کے نبی سارا منظر بتا رہے ہیں. مسجد نبوی میں صحابہ کو بیٹھ کر اب بہت غمزدہ ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی. اس معاملے میں 12 مسلمان شہید ہوئے تھے بس 3000 میں سے، اور دشمنان اسلام وہ بھگ گئے تھے بے شمار، جہنم واصل ہوئے. اللہ کے نبی وہاں سے مسجد سے آئے اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. حضرت جعفر چاچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے بھی بھائی ہیں اور حضور کے بھی چاچا زاد بھائی ہیں. تو حضرت جعفر کے گھر گئے تو اللہ کے نبی نے حضرت جعفر کے بچوں کو بلایا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اللہ کے نبی نے، اور آپ کی آنکھوں سے قطار آنسو کے قطرے زارو قطار رو رہے ہیں، آپ گر رہے ہیں. تو حضرت جعفر کی بیوی تھی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، کہنے لگی اللہ کے نبی کوئی خبر آئی ہے میرے شوہر کی؟ فرمایا کہ ہاں تمہارے شوہر راہ خدا میں شہید ہو گئے. ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر گئی. 33 سال کی عمر جعفر رضی اللہ عنہ کی جس وقت شہید ہوئے 33 سال کے تھے. اللہ کے نبی اتنا روئے صدمے میں تھے، آپ قریبی تھے آپ کے. آپ نے فرمایا کہ آج جعفر کے گھر والوں کو بہت صدمہ پہنچا ہے، کوئی ان کے کھانے کا انتظام کرے. اور اتنا غم اللہ کے نبی کو پہنچا صحابہ کی ان شہادت کے اوپر، 3 دن تک آپ گھر نہیں گئے، مسجد ہی کے اندر آپ نے قیام فرمایا تھا. اس کو کہتے ہیں سریہ موتا. موتا ایک مقام کا نام ہے ملک شام کے اندر، وہاں پر ان صحابہ کرام کی شہادت ہوئی. اسی سے متعلق انشاءاللہ پھر بات ہے.